على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ علامہ امین صاحب نے آپ کو کہا کہ تھوڑا سا آگے آ جائیں۔ میں ڈر رہا ہوں کہ پتہ نہیں آپ کیا نہ مانیں گے یا نہیں مانیں گے، لیکن پھر بھی کہتا ہوں کہ تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں۔ یہ دیوار کی ٹیک نوجوان بالخصوص چھوڑ دیں، اگر کوئی بزرگ ہے عمر کا مسئلہ ہے تو وہ بالکل ٹیک لگا کر بیٹھے، باقی نوجوان بڑی مہربانی غصہ نہ کرنا، تھوڑا آگے آ جاؤ۔ ایسے کر بھی لو تو خیر ہے، پر تھوڑا جا کے جاؤ۔ آجو بھی آجو کہ آجو تھوڑا تھوڑا ایک ایک قدم آگے۔ کچھ نہیں ہوتا یار، آ جاؤ۔ اسی پیار والے بندے ہو، اسی پیار نال آئے، ایک محبت نال تھوڑے کو آئے، کچھ نہیں ہوتا، آ جاؤ۔ حضرات گرامی، پیارے آقا کریم علیہ السلام کا فرمانے عالی شان ہے، سرکار نے فرمایا جو بندہ ایک بار درود پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ فرمایا جو 10 بار درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ فرمایا جو بندہ 100 بار درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ وہ جہنم سے بھی آزاد ہے اور نفاق سے بھی آزاد ہے۔ مطلب جو درود کی کثرت کرنے والا ہے نہ وہ جہنمی ہو سکتا ہے نہ منافق ہو سکتا ہے، وہ پکا مومن ہے اور پکا جنتی ہے۔ حصول برکت کے لیے ایک بار درود و سلام کا دیا عرض کر لیجیے، الصلاۃ والسلام علیک یا وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حضرات گرامی، میلاد کی محفل پاک ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس بات کو لکھا ہے کہ سبل الہدا والوں نے بھی لکھا ہے کہ ایک بزرگ خواب میں حضور کو دیکھتے ہیں اور سرکار نے فرمایا کہ من رآنی فی المنام فقد رأى الحق او کما قال، فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ کیوں کہ فرمایا میری مثل شیطان خواب میں بھی کسی کو نہیں آ سکتا ہے۔ تو بزرگوں نے خواب میں حضور کو دیکھا، عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام ہم آپ کا میلاد مناتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، خوشیاں کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ السلام کیا آپ اس سے خوش ہوتے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا من فرح بنا فرحنا بھی، سرکار نے فرمایا جو ہم سے خوش ہو جاتا ہے فرمایا ہم بھی اس سے خوش ہوتے ہیں۔ خوش ہو کہ سبحان اللہ کو ذرا۔ سرکار نے فرمایا جو ہم سے خوش ہو ہم بھی اس سے خوش ہوتے ہیں۔ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ اخبار الاخیار کے آخر میں اپنے معمولات لکھتے ہیں، اپنے ملفوظات لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی میں بڑی عبادتیں کی ہیں، میں نے روزے رکھے، زکوٰۃ دی، حج کیا، عمرہ کیا اور نماز ادا کی، پر مجھے کسی عبادت پر یقین نہیں ہے، پر 2 عبادتیں میری ایسی ہیں جن پر مجھے یقین ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں۔ پوچھا گیا حضور وہ کون سی 2 عبادتیں ہیں جن پر آپ کو یقین ہے کہ وہ قبول ہی قبول ہیں؟ فرمایا وہ 2 عبادتیں ہیں، ایک حضور کا میلاد، دوسرا حضور کا درود۔ ایک حضور کا میلاد اور دوسرا حضور کا درود۔ فرمایا جو میں نے میلاد منایا ہے وہ بھی مقبول ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ میلاد منا کر بیٹھے ہیں، یہ مقبول ہے کیونکہ یہاں ذکر سرکار کا ہونا ہے، اور یہ ذکر تو وہ ذکر ہے جو رب بھی فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ سبحان اللہ۔ تھوڑی آواز آیا، پھر گڈی مدینے ٹور پہ پھر رکنے کوئی نہیں ہے، سبحان اللہ اچھی کو ذرا۔ اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا۔ جو ذکر رب بلند کرے نہ اس کو کوئی گھٹا سکتا ہے نہ کوئی مٹا سکتا ہے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ تو حضرات جس ذکر کو رب بلند کرے اور جس ذکر کو سارے نبی کریں، سارے نبی کریں،
सारे नबी जो जिक्र करें और रब हुक्म दे इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। रब हुक्म दे कि मैं भी करता हूँ, तुम भी हुजूर पे दरूद पढ़ो। जो अमल रब भी करता है जब बंदा करेगा तो वो क्या अल्लाह की बारगाह में मकबूल नहीं होगा। जिसका हुक्म दिया है और हुक्म भी इस अंदाज से दिया, फरमाया मैं भी करता और मेरे फरिश्ते भी मेरे हबीब की जात पे दरूद भेजते हैं। ईमान वालों तुम भी भेजा करो, क्योंकि ये जिक्र रब भी करता है। ईमान वालों को हुक्म दिया है, जो अमल रब का अमल है जब बंदे करेंगे तो वो अल्लाह की बारगाह में मकबूल ही मकबूल होगा। इसलिए आप फरमाते हैं मेरा मीलाद भी कबूल है और हुजूर की जात पे पढ़ा हुआ दरूद भी कबूल है। तो मिलाद में आकर आप ऐसा ना समझें कि हम आए बैठे हैं पता नहीं कबूल होना है कि नहीं। फरमाते हैं कि ये कबूल ही कबूल है। जहाँ सरकार का जिक्र हो, हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपसे सहाबा कराम ने पूछा, अर्ज की कि ए अम्मी जान आप बताइए हुजूर का खुल्क क्या है। फरमाया तुमने कुरान नहीं पढ़ा। तो सहाबा कराम ने कहा हाँ हमने कुरान तो पढ़ा है, पर सरकार का खुल्क आप बयान फरमाएं तो फिर और कमाल हो जाएगा। तो हजरत उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा बिन्ते सिद्दीक़ महबूबा महबूबे खुदा हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाती है कुरान पढ़ो। सारा कुरान हुजूर की नात बयान करता है। सारा कुरान हुजूर की नात बयान करता है। अल्लामा अमीन साहब के कहने पर ये मैं बात अर्ज करूंगा, सारा कुरान हुजूर की नात बयान करता है। सारे कुरान में हुजूर की नात है। अगर देखा जाए तो सिद्दीक़ अकबर भी हुजूर के नात खां हैं, हजरत फरूक आजम भी हुजूर के नात खां, उस्मान गनी भी हुजूर के नात खां, हजरत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा भी हुजूर के नात खां, हजरत बिलाल भी हुजूर के नात खां, हजरत तलहा व जुबैर भी हुजूर के नात खां, हजरत साद भी हुजूर के नात खां। जितने भी सहाबा कराम अलैहिम रिदवान हैं सारे हुजूर की नात बयान करते हैं। अगर देखा जाए तो कुरान भी हुजूर की नात बयान करता है। कुरान भी हुजूर की नात, हुजूर के वसफ, हुजूर के औसाफ, हुजूर की शान, हुजूर का मकाम बयान करता है। मैंने कहा ए कुरान हुजूर के चेहरे का बता, तो कुरान कहता है वद्दुहा। मैंने कहा ए कुरान हुजूर के जुल्फों की बात कर, तो कुरान कहता है वल्लैलि इज़ा सजा। मैंने कहा ए कुरान हुजूर के सीने की बात कर, तो कुरान कहता है अलम नशरह लक सदरक। मैंने कहा ए कुरान हुजूर के हाथ की बात कर, तो कुरान कहता है यदुल्लाहि फौqa ऐदीहिम। मैंने कहा ए कुरान हुजूर की उंगलियों की बात कर, तो कुरान कहता है वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। मैंने कहा ए कुरान हुजूर के कानों की बात कर, तो कुरान कहता है वजअलनाहु समीअन बसीरा। मैंने कहा ए कुरान हुजूर के होंठों की बात कर, तो कुरान कहता है वलिसानन व शफतैन। मैंने कहा ए कुरान हुजूर की गुफ्तार की बात कर, हुजूर का बोलना बयान कर, तो कुरान कहता है वकील ही या रब्बी। मैंने कहा ए कुरान हुजूर का मेराज पे जाना बयान कर, तो कुरान कहता है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही। मैंने कहा ए कुरान हुजूर का मेराज से आना बयान कर, तो कुरान कहता है वन्नज्मि इज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा। मैंने कहा ए कुरान हुजूर का नूर बयान कर, तो कुरान कहता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर। मैंने कहा ए कुरान हुजूर की रिसालत बयान कर, तो कुरान कहता है इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। मैंने कहा ए कुरान हुजूर की नबूवत बयान कर, तो कुरान कहता है या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदा। मैंने कहा ए कुरान हुजूर का मिलाद बयान कर, तो कुरान कहता है कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। मैंने कहा ए कुरान हुजूर का दुनिया में जलवागर होना बयान कर, तो कुरान कहता है व वालिदिन व मा वलद। मैंने कहा ए कुरान हुजूर के आबाओ अजदाद की बात कर, तो कुरान कहता है व तक़ल्लुबुका फिस्साजिदीन। मैंने कहा ए कुरान हुजूर की अज़वाज की बात कर, तो कुरान कहता है वह अज़वाजुहु उम्महातुहुम। मैंने कहा ए कुरान हुजूर के असहाब की बात कर, तो कुरान कहता है
वल्लज़ीन मअहू, मैंने कहा ए कुरान हुजूर की आल की बात कर तो कुरान कहता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। मैंने कहा ए कुरान हुजूर के हसन हुसैन की बात कर तो कुरान कहता है कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दत फिल कुर्बा। मैंने कहा ए कुरान हुजूर के सिद्दीक की बात कर तो कुरान कहता है इज यकूल लिसाहिबिही ला तहज़न। मैंने कहा ए कुरान हुजूर के उमर की बात कर तो कुरान कहता है या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाह व मन इत्तबअक मिनल मुमिनीन। मैंने कहा ए कुरान हुजूर के उस्मान की बात कर तो कुरान कहता है लक़द रदियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत शजरा। मैंने कहा ए कुरान हुजूर के अली की बात कर तो कुरान कहता है व युतइमून तुआमा अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। नारे तकबीर, ऐन बोल मेरे भी नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा खुदा फरीद। वाह 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 कैसा मैंने कहा ए कुरान अली के हुजूर के अली की बात कर तो कुरान ने कहा व युतइमून तुआम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। मैंने कहा ए कुरान हुजूर के बिलाल की बात कर तो कुरान ने कहा फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। हुजूर के एक एक औसाफ को कुरान बयान करता है। डिठे वर्ग कुरान दे फूल सारे, डिठे वर्ग कुरान दे फूल सारे पर तेरी शान दिया नहीं कोई होर डिठा करे तेरी शान का मुकाबला जेड़ा आशका ने ओनू असली चोर डिठा। कोई नूर आखे कोई बशर आखे पैंदा एहो दिन रात शोर डिठा पर अल्लाह वाले ने गल मुका छड़ी तुसा होर डिठा असा होर डिठा। तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। तुसा और डिठा असा और डिठा गल हुण चल पई है ते गल इत्थे आके रुकनी है जिन्ना वेख्या नहीं वही करन गल्लां। क्यों चांद में खोए हो क्यों उलझे हो तारों में मेरे आका को ढूंढो कुरान के पारों में। सारा कुरान हुजूर की नात हुजूर की शान हुजूर की अजमत को बयान करता है। अगर कुरान पढ़कर भी किसी को हुजूर की अजमत समझ ना आए फिर उसने कुरान पढ़ा ही कोई नहीं है। सारा कुरान हुजूर की शान बयान कर रहा है, हुजूर की नात बयान कर रहा है, हुजूर के औसाफ बयान कर रहा है। तो हजरात गिरामी हुजूर अलैहिस्सलाम का मकाम ये है सारे नबियों ने हुजूर का जिक्र किया है। कहिए जरा सुभान अल्लाह। सारे नबियों ने हुजूर का जिक्र किया है। अल्लाह के एक नबी गुजरे हजरत शाही अलैहिस्सलाम, हजरत शाही अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला ने वही फरमाई ए प्यारे शाहिया मैं एक आखिरी नबी भेजूंगा जो मेरा महबूब भी होगा मेरा नबी भी होगा नाम अहमद होगा। मेरा महबूब मेरा नबी नाम उसका अहमद होगा। फरमाया ऐ शाहिया मैं उसकी तुझे शान बताने लगा हूं। सरकार आए नहीं, सरकार आए नहीं, सरकार की शानें पहले, सरकार की अजमतें पहले। अब सुनिएगा जरा अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ऐ शाहिया जो मैं नबी महबूब अहमद भेजूंगा ना उसकी शान ये होगी कि उसकी बरकत से गूंगे बोलेंगे, उसकी बरकत से गूंगे बोलेंगे, उसकी बरकत से बहरे सुनेंगे, उसकी बरकत से जो नबीना है वो देखेगा, जिसका दिल बंद हो जाएगा दिल खुल जाएगा। उसकी बरकत से उसके फैज से दिल खुलते जाएंगे, उसकी निगाह के फैज से गूंगे बोलने लग जाएंगे। यहाँ तो गूंगों का जिक्र है, सरकार निगाह फरमाए, सरकार तवज्जो फरमाए। अल्लाह उनको भी जुबान दे देता है जिनकी है ही नहीं। अबू जाल की मुट्ठी में अगर पत्थर हो सरकार तवज्जो फरमाए इशारा करे तो पत्थर भी बोलकर कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सरकार तवज्जो फरमाए तो पत्थर भी बोलते हैं, सरकार तवज्जो फरमाए तो पत्थरों को भी जुबान मिल जाती है। बल्कि सरकार की तवज्जो की
बात सुनिए। एक हदीस पाक में आता है कि औरत एक बच्चे को 10 से 12 साल का बच्चा है, जिंदा लाश है, आकर औरत सरकार के सामने हाजिर होती है, आकर अर्ज करती है या रसूल अल्लाह ये 12 साल की लाश है, ना ये सुनता है, ना ये देखता है, ना बोलता है, ना समझता है, यानी अकल भी कोई नहीं, कान भी कोई नहीं, बोलो तो सही सुभान अल्लाह, ज़बान भी कोई नहीं है, या रसूल अल्लाह बोल नहीं सकता, बोल कर कहता है आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। ये शान हुजूर की बयान हुई, पर हुजूर के आने के बाद नहीं, ये शान अल्लाह ने हुजूर के आने से पहले सरकार की बयान फरमाई है। और आगे अल्लाह ने फरमाया, इस वही का, इस हदीस का अगला सिलसिला सुनिएगा। सरकार ने फरमाया मेरे नबी की ये शान होगी, मैं उसको इतनी शान अता फरमाऊंगा कि वो बेवा औरत को, बेसहारा को देखेगा तो उसके दिल को दुख होगा। फरमाया अगर वो जानवर पर बोझ ज्यादा देखेगा तो वो दिल गिर हो जाएगा, तो बोझ जानवर पर है, दुख अल्लाह के हबीब को होगा। सुभान अल्लाह। ये हबीब की शान, तेरे और मेरे आका की शान पहली किताबों में है कि बोझ देखकर मालिक को दुख नहीं होगा, अल्लाह के हबीब को दुख होगा। सरकार उनका दुख तकसीम करेंगे। बल्कि यहाँ मैं आपको बात अर्ज कर दूँ, सरकार तशरीफ लेकर जा रहे हैं, हजूर अलैहिस्सलाम ने देखा एक शिकारी ने एक हरण को पकड़ा हुआ है, शिकार किया हुआ है, शिकार करके उसने बांधा हुआ है हरण को। जब सरकार गुजरे उसने हुजूर को देखा, उस हिरण ने हुजूर को देखा। जब हिरण ने हुजूर को देखा अपनी ज़बान में बोली, और आज पता है क्या किया, सीरत की किताबों में है, वो हिरण अर्ज करती है या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम करम फरमाइए, ये शिकारी ने मुझे शिकार किया है, मुझे ज़बा भी नहीं करता, जिंदा रखा हुआ है, पर मैं इसलिए परेशान हूँ कि ये पहाड़ी के पीछे मैं 2 बच्चे छोड़कर आई थी, वो प्यासे हैं, ना तो मुझे ज़बा करता है कि जान निकल जाए, ख़त्म हो जाए, और जिंदा रखा हुआ है, और मुझे दुख जो है अपने बच्चों का है कि वो प्यास से बिलक रहे होंगे, वो भूख से मरने के करीब होंगे। या रसूल अल्लाह करम फरमाइए, इसको कहिए मुझे छोड़ दे, मैं जाकर अपने बच्चों को दूध पिलाकर फिर वापस आ जाऊंगी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मैं फिर वापस आ जाऊंगी। अल्लाह अकबर। सरकार ने मालिक को बुलाया, ज्योति है, कलमा उसने नहीं पढ़ा, हाँ जी, 2 अमीन मेरे इर्द गिर्द, सुभान अल्लाह, ये हुण अमानत नाल ही तकरीर करनी पैनी, हाँ जी, अल्लाह अकबर। अल्लाह इनको बरकते अता फरमाए, अल्लाह इनके इल्म अमल उमर में बरकते अता फरमाए, आमीन। देखा छो हैं। तो हजरात ग्रामी, सरकार ने मालिक को बुलाया और फरमाया इसको शिकार किया हुआ है, कहा जी किया हुआ है, फरमाया ऐसा कर इसको छोड़ दे। उसने कहा जी क्यों छोड़ूं? फरमाया इसके 2 बच्चे हैं इधर, इसके 2 बच्चे हैं, मुझसे फरियाद कर रही है, फरियाद जो उम्मती करे हाले जार में, फरियाद जो उम्मती करे हाले जार में, मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर ना हो। तो हजरात ग्रामी, सरकार उस शिकारी से कहते हैं ओ भाई इसको छोड़ दे, ये दूध पिलाकर वापस आ जाएगी। उसने आगे से कहा हुजूर मैंने इसको इतनी मुश्किल से शिकार किया है, और शिकार करके मैंने बड़ी मुश्किल से काबू किया है, हुजूर इसको छोड़े तो ये वापस आ सकती है? जानवर वापस आता है, हिरन वापस आती है, भला ये वापस कैसे आएगी? तो पता है सरकार ने क्या फरमाया? फरमाया कोई और कहे तो फिर तो ना आए, और कोई कहे तो सरकार ने फरमाया फिर तो ये वापस नहीं आ सकती। फरमाया मैं जो कह रहा हूं, आप इमरान साहब वाह थके हुए आज, सुभान अल्लाह, उठी आपको तो मेरे लिए करो थोड़ी जी, अल्लाह अकबर। बैल की तवज्जो मेरे लिए कर छड़ी, आप नहीं करते। हज़रात इकरामी, उसने कहा जी ये तो वापस आ ही नहीं सकती। तो सरकार ने फरमाया और कोई कहे ना तो फिर तो नहीं आएगी, मैं कहूं तो फिर आएगी। तो उसने कहा जी नहीं हो सकता,
اس نے کہا نہیں ہو سکتا. سرکار نے فرمایا چل چھوڑ دے, میں ادھر ہی کھڑا ہوں. سبحان اللہ. اللہ اکبر. سرکار اتنے کریم ہیں. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے ہیں. سرکار فرماتے تجھے پریشانی ہے نا, تو اس بات کی پریشانی کر رہا ہے کہ اس کو چھوڑے گا تو واپس نہیں آئے گی. فرمایا جب تک یہ واپس نہیں آئے گی, فرمایا میں اللہ کے رسول ادھر ہی کھڑا ہوں, میں اس کی ضمانت دیکھا ہوں, اگر نہ آئے تو قیمت میں دوں گا. سبحان اللہ. سرکار جانوروں کی اتنا جو خیال کرتے ہیں تو غلاموں کا کتنا کرتے ہوں گے. اللہ اکبر. جانوروں کا سرکار کو اتنا خیال ہے. اور ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے, بکریاں چراتے ہوئے ایک بھیڑیا آیا, اس نے اس کی بکری اٹھائی, دوڑ پڑا, وہ بھی پیچھے دوڑا, اس نے مارا ڈنڈا, بکری چھڑا کر واپس لے آیا. جب واپس پلٹا وہ بھیڑیا پہاڑ کے اوپر بیٹھ کر کہنے لگا یار بڑی عجیب بات ہے, مجھے رب نے رزق دیا ہے, تو نے میرا رزق مجھ سے چھین لیا ہے, میرا رزق مجھ سے چھین لیا ہے. وہ آگے سے بکریاں چرانے والا کہتا ہے عجیب بات تو یہ ہے کہ بھیڑیا بھی کلام کر رہا ہے, بھیڑیا بھی بول رہا ہے, یہ عجیب بات نہیں ہے. اچھا بھیڑیا پھر بولا, سبحان اللہ کہو ذرا. بھیڑیا پھر بولا, اس نے کہا میرے بولنے پر کوئی عجیب بات نہیں, میرا بولنا عجیب نہیں ہے, عجیب یہ ہے کہ یہ کھجوروں والا شہر قریب ہے, یہ کھجوروں والا شہر قریب ہے, تو ادھر بھٹک رہا ہے, ادھر گمراہی میں چل رہا ہے, ادھر اللہ کے رسول آ چکے ہیں, تو نے جا کر ابھی کلمہ کیوں نہیں پڑھا. سبحان اللہ. یہ کون کہہ رہا ہے, یہ کون کہہ رہا ہے, یہ بھیڑیا کہہ رہا ہے جا کلمہ پڑھے. اس نے کہا اچھا میں جاواں تو ساریاں بکریاں کہاں ہیں. اس نے چرواہے نے کہا مجھے تو اس لیے بھیج رہا ہے, تو میری بکریاں کھانا چاہتا ہے. اس چرواہے نے, اس بھیڑیے نے کہا پہلے تو میں آیا تھا تیری بکریاں کھانے, اب تو اللہ کے حبیب کے پاس جا رہا ہے, بھیج بھی میں رہا ہوں. وہ بھیڑیا کہتا ہے اب جا, پہلے میں بکریاں کھانے آیا تھا, اب میں تیری بکریوں کی رکھوالی کروں گا, میں خیال کروں گا تیری بکریوں کا, یہاں سے کوئی بکری غائب ہو جائے تو میں ذمہ دار. سبحان اللہ. بکری کوئی غائب ہو جائے تو بھیڑیا کہہ رہا ہے, بھیڑیا, اللہ اکبر, بھیڑیا کہہ رہا ہے کہ تیری بکریوں کا خیال کروں گا, میں ضمانت دیتا ہوں, نہ کوئی بکری غائب ہوگی, نہ میں کھاؤں گا, نہ کسی کو کھانے دوں گا. اچھا چرواہے نے کہا دیکھ لینا. اس نے کہا میں اللہ کے حبیب کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہوں. اللہ اکبر, تو جا. اچھا اب بھیڑیا رکھوالی کر رہا ہے, چرواہا بکریاں چلانے والا مالک چلا, مدینے آیا. سبحان اللہ. مدینے آیا, اور جب مدینے آیا سرکار کی خدمت میں آیا, کلمہ پڑھا. جب کلمہ پڑھ کے نا سرکار نے پوچھا تجھے کیسے پتا چلا, کس نے بھیجا, حضور تو جانتے ہیں, اور تجھے کس نے بھیجا, تو وہ چرواہا کہتا ہے حضور ایسے بھیڑیا آیا, اس نے بکری اٹھائی, میں نے اس سے بکری لی, وہ کلام کرنے لگا, مجھے بھیڑیے نے بتایا. اللہ اکبر. بھیڑیا بتا رہا ہے جا اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں جا کر غلام ہو کر آ, کلمہ پڑھ کے آ, مسلمان ہو کر آ. اچھا سرکار نے فرمایا بھیڑیے نے تجھے بتایا. اس نے کہا جی بھیڑیے نے بتایا. فرمایا پھر بیٹھ جا, فرمایا پھر بیٹھ جا. حضرت بلال کو حکم دیا, فرمایا جا میرے ابو بکر کو بلا, جا میرے عمر کو بلا, جا میرے عثمان کو بلا, جا میرے علی کو بلا رضی اللہ تعالی عنہم, جا صحابہ کرام کو بلا کر لا. جب صحابہ کرام اکٹھے ہو گئے, جب مجمع لگ گیا, سرکار نے اس سے فرمایا ہاں بھائی اب تو کھڑا ہو, اب میرے غلاموں کو بتا بھیڑیا کیسے آیا اور میری شانیں کیسے بیان کی ہے. بھیڑیا کیسے آیا, کیسے میری شان بیان کی, کیسے تجھے میرا بتایا, کیسے اس نے بھیجا. اب بھیڑیا بیان کر رہا ہے, اب وہ چرواہا بیان کر رہا ہے. اور اس بات کو علامہ امین صاحب اس طرح سمجھ لیں, چرواہا خطیب ہے, چرواہا وہاں خطیب ہے, سرکار صدارت
صدارت فرما رہے ہیں، صحابہ کرام سن رہے ہیں، شان حضور کی بیان ہو رہی ہے۔ غزوہ تبوک کا موقع، 40,000 صحابہ کرام غزوہ تبوک کے موقع پر سارے اکٹھے ہو گئے۔ سرکار نے جب سارے صحابہ کرام اکٹھے ہو کر حضور کی خدمت میں بیٹھے نا، تو سرکار کے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اجازت عطا فرمائیے، میں آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ نعت خواں کون؟ حضور کا چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اجازت دیجئے، میں آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عباس کو اجازت ملی۔ سرکار کے چچا جان حضور کی نعت پڑھ رہے ہیں، سرکار سن رہے ہیں، سرکار صدارت فرما رہے ہیں، 40,000 صحابہ کرام موجود ہیں، حضور کے نعت خواں بن کر کھڑے ہوئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب کھڑے ہوئے نعت پڑھی، اس کا ایک شعر عرض کرتا ہوں، عرض کرتے ہیں، انت لما ولدتا اشرقت الارض بنور الافق۔ یا رسول اللہ جب آپ پیدا ہوئے میں اس وقت ہوش میں تھا، مجھے پتا تھا، میں سمجھتا تھا۔ یا رسول اللہ آپ جب پیدا ہوئے میں نے دیکھا پوری زمین جو ہے آپ کی ولادت کی برکت سے نور علی نور ہو گئی۔ پوری زمین میں ہم نے دیکھا، پوری زمین پر ہمیں نور ہی نور نظر آ رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ جشن عید میلاد النبی۔ اچھا، سننے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام۔ پڑھنے والے حضور کے چچا حضور کے صحابی، اور صدارت فرمانے والے سرکار خود۔ وہ کیسی محفل ہوگی علامہ صاحب؟ ہم یہاں صدارت کے لیے تلاش کرتے ہیں، کوشش ہوتی ہے ہر بندے کی محفل ہماری ہو، ذکر سرکار کا ہو، اور صدارت جو ہے نا کوئی حضور کا آل کا شہزادہ کوئی سید ہو جائے تو محفل کا رنگ ہی بن جائے، کہ جس محفل کی صدارت میں کوئی سید آ جائے، کوئی اللہ کا ولی آ جائے، کوئی نیک بندہ آ جائے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہماری محفل میں آ کر بیٹھے، پر اس محفل کا کیا کہنا؟ تجھے حالے اتھے پڑے ہی نہیں میں نے لگ رہا۔ اس محفل کا کیا کہنا کہ جہاں نعت سرکار کی پڑھی جا رہی ہے اور صدارت سرکار فرما رہے ہیں، اور سننے والے بھی سرکار کے صحابہ کرام ہیں، اور نعت حضور کی پڑھی جا رہی ہے۔ اور نعت کیا ہے؟ ولدتا، آپ کا میلاد ہوا، آپ کا میلاد ہوا، ساری دنیا میں نور ہی نور نظر آنے لگ گیا۔ یہی حضرت عباس ہیں۔ اور یہ سرکار نے جب نعت سنی نا تو سرکار نے پتہ کیا دعا عطا فرمائی؟ فرمایا، اے میرے چچا، اللہ تیرا منہ سلامت رکھے، تو نے میری نعت پڑھنے کا حق ادا کر دیا، حق ادا کر دیا نعت پڑھنے کا۔ تو نعتیں سن کر سرکار تو دعائیں دے رہے ہیں، حضرت حسان کو منبر دے رہے ہیں، حضرت کعب کو چادر دے رہے ہیں، سبحان اللہ کہیے ذرا، سرکار کو انعام دے رہے ہیں۔ یہ تو کعب نے حضور کے سامنے بیٹھ کر نعت پڑھی تھی۔ یہ امام بصیری، یہ امام بصیری کتنے سال بعد آئے، حضور کی نعت پڑھی، سرکار نے خواب میں آ کر چادر بھی عطا فرمائی، بیماری بھی دور فرمائی۔ یہ نعت کی برکت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ فجر کا وقت ہوا، امام بصیری مسجد کو جا رہے ہیں، چادر کندھے پہ رکھی ہوئی ہے، مسجد کو جا رہے ہیں، ایک بزرگ ملے صاحب حضوری، انہوں نے کہا بصیری نعت تے سنا، اب بصیری نعت تے سنا، رضی اللہ تعالیٰ رحمت اللہ علیہ، اے امام بصیری نعت تو سنائیے، آپ کا نام شرف الدین ہے، بصیری آپ کا لقب ہے۔ کہا شرف الدین نعت سنائیے، فرمایا کون سی نعت؟ وہ صاحب حضوری تھے، انہوں نے کہا جو رات حضور کو سنا رہے تھے، ہمیں بھی سناؤ، ہمیں بھی سناؤ۔ ہاں جی، تو نعت لکھیں، سرکار کو خبر ہو جاتی ہے، جب پڑھیں۔ سرکار کی نعت انہوں نے لکھی تھی، حضور خواب میں آ گئے،
تو جو بندہ نعت پڑھتا ہے سرکار اس کو کتنا انعام عطا فرمائیں گے. اللہ اکبر. تو سرکار کی نعت حضور کی تعریف ہے. یہاں تو جانور بھی کر رہے ہیں. وہ اس نے کہا جا کلمہ پڑھ. اب جب سرکار کی بارگاہ میں وہ چرواہا آ گیا, سرکار نے صحابہ بلا لیے, اس کو فرمایا چل پھر اب کھڑا ہو کے بیان کر. سبحان اللہ. او چرواہا تھا, چرواہا بکریاں چرانے والا, پر جب سرکار کی خدمت میں آیا سرکار نے اس کو خطیب بنا دیا. سبحان اللہ. فرمایا یہاں کھڑے ہو کر بیان کر, یہاں کھڑے ہو کر بیان کر, بتا میرے غلاموں کو. وہ نہ کھڑا ہوا ڈرتے ڈرتے پریشان. وہ فرمایا کیوں پریشان ہے؟ فرمایا کیوں پریشان ہے؟ کہنے لگا حضور وہ ڈر لگ رہا ہے تو بھیڑیے ہی. حضور جس کو چھوڑ آیا ہوں ضمانت تو اس نے دے دی ہے, پر ہے تو بھیڑیا ہی. سرکار نے فرمایا نہ ہو پریشان ہے. فرمایا نہ ہو پریشان ہے. فرمایا جب میرے نام کی اس نے ضمانت دی ہے نا, پھر وہ تیری بکریوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. فرمایا نہ ہو پریشان ہے. بھیڑیا بھی حضور کی شان بتا رہا ہے. بھیڑیا کو بھی پتا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو شان کتنی عطا فرمائی ہے, اور بھیڑیا کو پتا ہے یہ دو ٹانگوں والے بھیڑیوں کو کیا ہو جاتا ہے. اس بھیڑیا کو پتا ہے کہ نبی کی شان کیا ہے. اس کو پتا ہے اللہ نے اپنے حبیب کو کتنی شانیں عطا فرمائی ہیں, پر ان بھیڑیوں کو پتا نہیں کیا ہو جاتا ہے. ان کو حضور کی شان کا پتہ ہی نہیں چلتا. اللہ نے اپنے حبیب کو کتنی شانیں عطا فرمائی ہیں. بات یہ چل پڑی ہے کہ سرکار جانوروں پر کتنی شفقت فرماتے ہیں. ہاں جی, یہاں ایک اور بات سن لیجئے. سبحان اللہ کہیے ذرا. ہاں جی, 12 بج گیا لگتا ہے, تو تھوڑے تو نہیں بجے. اچھا, تو حضرات اکرامی ایک دو باتیں صرف عرض کروں گا, وقت پیش نظر ہے. سرکار علیہ السلام بچپن میں, تھوڑے خاموش ہو جاؤ یار, خاموش ہو جاؤ. سرکار علیہ السلام بچپن میں اپنے رضائی بھائی حضرت عبداللہ, حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے, ان کے ساتھ کبھی کبھی نا بکریوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں. بکریوں کے ساتھ سرکار چلے جاتے ہیں. اور ایک دن ایسا ہوا سرکار گھر آئے. جب سرکار گھر آئے تو حضرت حلیمہ پریشان ہے. حضرت حلیمہ کو پریشان دیکھا, کہا اماں خیر ہے, آج پریشان ہے. تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا بیٹا پریشان اس لیے ہوں کہ شیر ہماری ایک بکری اٹھا کے لے گیا ہے. اور بکری بھی وہ جو آپ سے محبت کرتی ہے. سبحان اللہ. بکری بھی وہ جو آپ سے محبت کرتی ہے. تو سرکار نے فرمایا اماں پریشان نہ ہو, اماں پریشان نہ ہو, میں بکری لے آتا ہوں. سرکار خرامہ چلنے لگے اور جنگل میں چلے گئے. سرکار جنگل میں تشریف لے کر گئے. جب سرکار تشریف لے کر گئے, حضور نے شیروں کو آواز دی. شیروں کو آواز دی. شیر اکٹھے ہو کر سرکار کی خدمت میں سرکار نے ان سے خطاب کیا, ہاں بھئی بتاؤ. اللہ تعالیٰ نے نا قرآن میں ارشاد فرمایا علمنا منطق الطیر. حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان بیان فرمائی. فرمایا ہم نے ان کو سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں سکھائی ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولیاں جانتے ہیں, سرکار ہر ایک کی جانتے ہیں. حضور ہر ایک کی بولی جانتے ہیں. سرکار نے فرمایا بتاؤ کیوں میری بکری اٹھائی ہے. ایک شیر آگے بڑھا, اس نے کہا یہ گستاخی معاف ہے, غلطی معاف ہے, پر بکری میں نے اٹھائی ہے اور وہ دیکھیے بکری سلامتی ہے. اللہ اکبر. بکری آپ کی سلامت ہے, نہ اس کو نقصان پہنچایا ہے, نہ کسی کو پہنچانے دیا ہے, رکھوالا بن کے بیٹھا ہو. تو سرکار نے فرمایا پھر بکری اٹھائی کیوں ہے. تو وہ کہنے لگا حضور ایک دن میں یہاں سے نکلا, آپ وہاں بکریاں چرانے آئے تھے, بکریاں لے کر بھائی کے ساتھ آئے تھے, میں نے آپ کی زیارت کی, میں نے آپ کی زیارت کی, میں نے ان کو آ کر بتایا. جب میں نے ان کو بتایا تو ان کا شوق بڑھ گیا, ہمیں بھی زیارت کروا. ہم ہر روز وہاں جاتے ہیں, آپ آتے کوئی نہیں. ہمارا شوق, ہماری طلب جو ہے وہ بڑھتی جا رہی تھی. ہم نے کہا اب کیا کریں, سرکار کی زیارت کیسے ہو. تو وہ شیر کہتا ہے حضور ہمیں اور تو کوئی بات سمجھ نہیں آئی. ہم اگر بستی میں جاتے لوگ ڈر جاتے, لوگ بستی چھوڑ جاتے,
لگے یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب، ہمیں یہ بات سمجھ آئی ہے کہ ہم آپ کی اس بکری کو اٹھائیں جس سے آپ کو پیار ہے، آپ بکری لینے آئے، آپ اپنی بکری لینے آئے، ہم آپ کو بکری دیں اور ہم اپنا شوق آپ کے دیدار کا پورا کر لیں، آپ بکری لے جائیں، ہم آپ کی زیارت کر لیتے ہیں۔ سرکار تو اتنا پیار فرماتے ہیں، سرکار تو اتنا پیار فرماتے ہیں۔ اور یہ دوسری بات دیکھیے، چلو یہ آخر میں کرتے ہیں کہ یہ ذرا سبحان اللہ، بیڑیا بھی بیان کر رہا ہے، شیروں کو بھی پتا ہے کہ یہ کون ہے، اونٹ کو بھی پتا ہے کہ یہ کون ہے، ہر ایک کو پتا ہے کہ یہ اللہ کے حبیب ہیں۔ بلکہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب سرکار کو لے کر چلی، جس اونٹنی پر سوار تھی پہلے وہ چلتی نہیں، سبحان اللہ، پہلے چلتی نہیں، اب رکتی نہیں، اب رکتی نہیں ہے۔ جب گزرنے لگی نا، وہ جو پہلے دائیاں عرب کے مکہ کے بچے لے کر نکلی تھی، وہ پہلے نکل گئی، یہ 2-3 دن بعد نکلی۔ جب نکلی، ان کی سواری کی رفتار اتنی ہے کہ ان سے آگے گزرنے لگی، وہ دیکھ کر حیران ہے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ وہ بولی، کہا حلیمہ خیر ہے، سواری بدلی ہے یا سوار بدلا ہے؟ سواری بدلی ہے یا سوار بدلا ہے؟ تو حضرات گرامی، جب انہوں نے یہ سوال کیا، اس سے پہلے کہ حضرت حلیمہ بولتی، وہ اونٹنی بول پڑی۔ تسی بھی بولتے سبحان اللہ آکھو۔ اونٹنی بولی، بول کر کہتی ہے، حل تدری علی من ظہری، وہ بول کر کہتی ہے، اور سوال کرنے والی ہو، تمہیں پتہ ہے میری پشت پر کون سوار ہے؟ ھذا رحمت للعالمین، ھذا رسول رب العالمین۔ وہ بول کر کہنے لگی، یہ جو میری پشت پر ہے یہ کوئی عام نہیں ہے، یہ اللہ کا رسول ہے، یہ رحمت للعالمین ہے۔ اونٹنی بول کر حضور کی شان بیان کر رہی ہے۔ تفسیر مدری میں یہ بات ہے، جب حضرت حلیمہ نے سرکار کو اٹھایا اور لے کر چلنے لگی، کعبے میں آئی، کعبے میں جب آئی تو کعبے میں آ کر کہا کہ جاتے ہوئے کعبے کا طواف ہی کر لوں۔ اور یہ یاد رکھیں، جو کعبے کا طواف کرے وہ مومن ہی ہوتا ہے۔ کعبے کا طواف کر رہی ہیں حضرت حلیمہ، کافرہ ہو کر نہیں، مسلمان ہو کر۔ لوگوں کو آج یہ بھی تحقیق کا کیڑا نکل آیا ہے کہ حضرت حلیمہ کے بارے میں بھی تحقیق ہے کہ وہ مسلمان ہیں کہ کوئی نہیں۔ میں کیا حضور علیہ السلام دی اماں مسلمان نہیں ہے تو پھر دنیا تے مسلمان کیڑا نظر آیا تھا انہوں؟ اللہ اکبر، یہ بات طویل ہو جائے گی، اشارہ کر کے میں نے عرض کیا، حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب کعبے کا طواف کرنے لگی تو حجر اسود سے شروع ہونا ہے، تو آگے بڑھ کر حضرت حلیمہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، میں حجر اسود کو چومنے لگی، میں حجر اسود کو چومنے لگی۔ فرمایا میں نے دیکھا کہ جب میں حجر اسود کے قریب ہوئی، اس سے پہلے کہ میں حجر اسود کا بوسہ لیتی، حجر اسود نے اپنی جگہ چھوڑی، حجر اسود سرکار کے بوسے لینے لگ جاتا ہے۔ پتھروں کو پتہ ہے یہ کون ہے، پتھروں کو پتہ ہے یہ کون ہے، جانوروں کو پتہ ہے یہ کون ہے۔ اللہ اکبر، وہ بڑی مشہور روایت ہے، سرکار کی امی جان فرماتی ہیں جب سرکار کا نور میرے پیٹ میں آیا تو فرماتی ہیں پتھروں پر، نکیلے پتھر پر اگر میرا پاؤں آ جاتا تو وہ میرے پاؤں کے نیچے موم ہو جاتا۔ اللہ اکبر، پتھر موم ہو جاتا۔ فرماتی ہیں اگر میں جنگل میں جاتی تو شیر مجھے سلام کرتے۔ فرماتی ہیں اگر کنویں پر پانی لینے جاتی تو پانی خود بخود اوپر آ جاتا۔ میں نے کہا پانی کو کس نے بتایا، پتھروں کو کس نے بتایا، جانوروں کو کس نے بتایا کہ یہ جو پاک بی بی جا رہی ہے یہ عام نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کی بات آ رہی ہے۔ جانوروں کو پتہ ہے، پتھروں کو پتہ ہے۔ ہاں جی، اللہ اکبر۔ تو یہ ساری شانیں سرکار کی،
یہ ساری شانیں سرکار کی ہیں. تو حضرات گرامی حضور علیہ السلام کی شان عظمت کمال کی مثال دیکھیے اور محبت دیکھیے. سرکار نے اس شکاری سے فرمایا ایسا کر اس کو چھوڑ, یہ دودھ پلا کر واپس آئے گی, اگر یہ ہرن واپس نہ آئے قیمت بھی دوں گا, ضمانت بھی دے رہا ہوں. سبحان اللہ, قیمت بھی دے رہا ہوں, دوں گا, ضمانت دے رہا ہوں. اور پھر آگے سرکار نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا جب تک یہ واپس نہیں آئے گی میں جاؤں گا نہیں. اللہ اکبر, یہ سرکار کا کرم ہے. ہاں جی, وہ جو حضرت شاہی علیہ السلام والی روایت میں نے شروع کی تھی, اس میں ایک الفاظ, کلمات, ایک لائن, سطر یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا میرے حبیب کی شان یہ ہوگی کہ اگر کسی جانور کے اوپر زیادہ بوجھ لدا ہوگا, فرمایا میرے حبیب دلگیر ہو جائیں گے, پریشان ہو جائیں گے. جس نبی کو جانوروں کا اتنا خیال ہے, جانوروں کے حقوق کا اتنا لحاظ ہے, تو بیٹی کے حقوق کا کتنا خیال ہوگا, ماں کی شان کا کتنا لحاظ ہوگا. تو حضرات گرامی سرکار نے اس سے کہا میں یہاں ہوں. ہرن کو اس نے کھول دیا. سبحان اللہ, ہرن کو کھول دیا. ہرن دوڑ کے جا رہی ہے جناب, دوڑی جا رہی ہے. گئی ہو جائے تو جلدی کرو, چل کے سرکار کے قدموں میں. ہرن آئی, 2 بچے بھی ساتھ لے کر آ گئی. سرکار نے دیکھ کر فرمایا لے تو ایک کی بات کرتا تھا, فرمایا تو ایک کی بات کرتا تھا کہ یہ نہیں آئے گی, لے تو ایک کا شکار کر رہا تھا, میں 3 تجھے دیتا ہوں. سبحان اللہ, فرمایا یہ 3 آ گئے ہیں. ہرن نے بچے بھی ساتھ لیے. سرکار نے نا ہرن کی رسی پکڑی جب وہ قدموں میں آئی. وہ روایت میں ہے نا کہ سرکار نے فرمایا کہ جس کا ایک بچہ کم سن چھوٹی عمر میں بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو جائے, 2 فوت ہو جائیں, وہ جنت میں لے کر جائیں گے. اور ایک صحابی کھڑا, اس نے کہا حضور ایک فوت ہو جائے تو پھر, سرکار نے فرمایا وہ بھی جنت میں لے کر جائے گا. پھر ایک صحابی کھڑا ہو گیا, اس نے کہا حضور جس کا کوئی نہ ہو. سبحان اللہ, کہا حضور جس کا کوئی نہیں ہے, 2 فوت ہو جائے وہ جنت میں لے جائے گا, جس کا 1 فوت ہو جائے وہ جنت میں لے جائے گا. یا رسول اللہ علیہ السلام, جس کا کوئی نہیں ہے, سرکار نے فرمایا جس کا کوئی نہیں اس کا میں ہوں. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. تو حضرات گرامی ہرن آ گئی, سرکار نے رسی پکڑی, تینوں اس شکاری کو پکڑائی. جب سرکار نے رسی پکڑائی نا تو وہ رسی چھوڑ کر کہتا ہے حضور اس کو نہ پکڑائیے, پہلے مجھے پکڑ کر اپنا غلام بنا دیجئے. اس نے کہا مجھے غلام بنائیے. کہنے لگا جو نبی جانوروں کا اتنا خیال کرتا ہے, اللہ اکبر, جو نبی جانوروں کا اتنا خیال کرتا ہے وہ اپنے غلاموں کا کتنا خیال کرتا ہے, وہ اپنے غلاموں کا کتنا خیال کرتا ہوگا. وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرمایا شایا میرے نبی کی شان ہوگی, دکھ جانوروں پر ہوگا محسوس میرا محبوب کرے گا. میرا نبی مومنوں پر رؤوف اور رحیم ہوگا. فرمایا میرا نبی میں یہ شان عطا کروں گا کہ کوئی برائی کرے گا تو اس کا جواب بدلہ نیکی سے عطا کریں گے. وہ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ ایٹ دے جواب پتھر. فرمایا یہ لوگوں کی باتیں ہیں, نبی کی یہ شان نہیں. فرمایا کوئی برائی کرے گا اچھا اخلاق درگزر فرمائیں گے, کوئی بد اخلاقی کرے گا میرا حبیب اچھا اخلاق پیش کرے گا. فرمایا کوئی غلط کلام اس سے نہیں سنا جائے گا, میرا نبی بد کلامی نہیں کرے گا. اور فرمایا بازار میں جائے گا تو شور کرتے ہوئے نہیں, اللہ کا ذکر بلند کرتے ہوئے جائے گا. یہ حبیب کی شانیں ہیں جو پہلی کتابوں میں ہیں, تو قرآن میں تو ہیں ہی ساری سرکار کی شانیں ہیں, ہے ہی سارا قرآن حضور کی شان بیان کرنے والا. تو حضرات گرامی حضور کے میلاد کا مقصد یہی ہے کہ حضور کا ذکر سنیں, دل روشن کریں اور اپنے آپ کو ڈالیں حضور کی سیرت میں, اپنے آپ کو بدلیں سرکار کی تعلیم میں. میلاد منانے کے مقاصد ہوتے ہیں, ذکر کرنے کا مقصد ہے, ہر کام کا مقصد ہوتا ہے. یہ میلاد کوئی بغیر مقصد نہیں ہے. ہاں جی, اپنے آپ کو بدلیں.
سرکار کی سیرت پڑھیں، سنیں اور سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی. وما علیہ الا البلاغ.